کلمہ پڑھ کر کسی جگہ قسم کھائی. اب یہ کہ کلمہ پڑھ کر قسم کھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، تو یہ خدا کی قسم تو اس میں آئی گئی نا. اب جیسے کہ نبی کی قسم کھائی تو اس پر بھی کفارہ نہیں ہے. قرآن کی قسم کھائی تو کفارہ ہے. یہ خدا کی قسم اس کو کہا جائے گا. بچوں کی قسم کھائی نہیں تو بھی کفارہ نہیں ہے. بچوں کی قسم، امی جان کی قسم، امی کے سر کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، تو یہ قسمیں نہیں ہیں. یعنی یہ وہ قسمیں نہیں جن پر کفارے ہوں، یہ عوامی قسمیں. وہ قسم دراصل وہ ہوتا ہے تاکید کے لیے، اور بعض اوقات اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی، وہ تاکید کے لیے، اپنی مطلب اس بات کو ایک دم اہمیت دلانے کے لیے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی تو ہیں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. میں نے ادھر سرکار کی قسم نہیں کھائی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد حضور، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اتنی یاد آتی ہے، بس اسی یاد کی قسم، یاد حضور کی قسم. غفلت عیش ہے ستم، عیش و آرام، عیش و تعیش میں غافل ہو جانا، یہ ظلم ہے. ظلم یہ وہ ظلم نہیں جس میں بندے کی حق تلفی ہوتی ہو، یہ محاورتاً اس کو بھی ظلم بولتے نا، یار تم یار بڑے ظالم ہو، یار اتنا انتظار کراتے ہو یار، نہیں عام محاورے میں بولتے ہیں. تو یہاں مراد وہ ظلم نہیں ہوتے جن میں کسی بندے کا حق تلف کر لیا جائے. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم سرکار کی محبت اور سرکار کی جدائی کا جو ہمیں صدمہ ہے، جو غم ہے، وہ خوب، یعنی بہت اچھا ہے. خوب من اچھا، بہت اچھا ہے. خوب ہیں قید غم میں ہم سرکار کی جدائی کے غم میں جو ہم گرفتار ہیں، قید میں ہیں، وہ بہت اچھی قید ہے. کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، اس قید سے کاش ہمیں کوئی آزاد نہ کرے، ہم قیدی اچھے ہیں. سارے غم پریشان کن ہے، لیکن غم مصطفیٰ جو ہے وہ راحت بخش ہے. اس میں جو چین ہے، سکون ہے، وہ کسی میں نہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. کلمے کا جزیہ ہی نہیں ہے. فتح رضویہ میں کہیں پڑھا تو ہے، مجھے ایسا یاد پڑتا ہے. اب یہ میں اٹکل سے بول دوں کہ قسم نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لگتا ہے ایسا کہ نہیں ہے، لیکن میرا لگنا غلط ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں.
اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے تو